اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے کچھ کام بہت ضروری ہیں جن کا کرنا شرعاً بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مبارک سفر میں سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج پر جا رہا ہوں، میں اس کی خاطر حج کر رہا ہوں۔ دنیا کی عزت، شہرت یا نام و نمود یا دکھاوا یا کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بالکل بھی مقصد نہ ہو، بالکل بھی اس سے کوئی غرض نہ ہو، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جانے کے مترادف ہے، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہو جاتی ہے نا، وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نیت کو خوب ٹٹولیں اور درست کریں کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، یہ سفر بھی، یہ عبادت بھی، یہ ریاضت بھی، یہ تمام تر جتنی جد و جہد ہے اور یہ جتنی کوشش ہے، سعی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی اتباع کرنے کے لیے اور اس ہی کی خاطر ہے۔ دوسرا بہت خاص کام یہ ہے کہ روانگی سے پہلے اپنے جتنے چھوٹے بڑے کبائر ہوں، صغائر ہوں، تمام گناہوں کی پکی اور سچی اللہ سے توبہ کیجیے، خوب گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا بہت اہم کام یہ ہے کہ اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں، ان کی کبھی حق تلفی ہوئی ہو یا ان کو کبھی ستایا ہو، کبھی ان کا دل دکھا دیا ہو، یا جن کے یعنی کوئی مالی معاملات ہوں، یعنی ان کا کوئی حق ہے جو باقی رہ گیا ہو آپ کی طرف، یا کسی کا کوئی قرض ہے جو آپ کے ذمے ہو، ان تمام معاملات کو مل کر صاف کریں، معافی تلافی کریں، تاکہ جس کسی کا بھی کوئی حق نکل رہا ہے ان کو ادا کر دیا جائے۔ جن امور کے متعلق آپ کو وصیت کرنی ہو ان کے متعلق آپ وصیت نامہ لکھ دیں اور ان تمام امور کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں۔ اس میں کوئی شرم و عار نہیں ہے، تاکہ حج کے لیے جب آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے حصول کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، تو یہ دعائیں آپ کے حق میں من و عن قبول ہوں، آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی بھار نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو، اور آپ صالح زندگی کا ایک ذریعہ حاصل کر کے حج سے واپس لوٹیں، یعنی خود بھی ہلکے پھلکے ہو کر جائیں اور وہاں سے بھی ایک نئی، جیسے ایک نیا انسان کا وجود عمل میں آتا ہے، یا انسان کا ایک نیا جنم ہوتا ہے، انسان ایک سمجھ لیں کہ نیو برتھ ہوتی ہے، اس طرح سے آپ پاک اور صاف ہو کر ایک صالح زندگی گزارنے کا ذریعہ اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں۔ پھر ایک اور بہت خاص، بہت ہی اہم گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی سفر حج پر جائیں، سفر حج پہ جانے سے پہلے جہاں آپ حج کے طریقے اور ارکان سیکھ رہے ہیں، وہیں جنازے کی نماز بھی پوری سیکھ لیں اسے بھی، کیونکہ خاص کر نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں انہیں تو خصوصی طور پر سیکھ لیں۔ حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں اور آپ اس کو ادا کریں، لہٰذا سیکھ لینا چاہیے۔ تو اس چیز کے اوپر بہت خاص توجہ دینی ہے، اس چیز کے اوپر بہت خاص دھیان دینا ہے، اور جب اپنے گھر سے نکلیں تو کوشش یہ کریں کہ مبارک گھڑی آ چکی ہے، اب آپ کی روانگی کا وقت ہے، تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں نماز کے بعد، سفر میں سہولت و عافیت کی، گناہوں سے بچنے کی، حج کی قبولیت کی دعا کریں، اور نکلنے سے پہلے اپنا سارا جتنا بھی سامان ہے اس کو منظم کریں، پوری ضروریات کا جتنا بھی سامان ہے وہ ساتھ لیں، لیکن زیادہ اپنا ہیوی نہ کریں، اپنا بوجھ نہ بنائیں زیادہ، جو چیزیں ممنوع ہیں انہیں ساتھ مت لیں، ورنہ پھر پریشانی ہوتی کسٹمز میں جا کے۔ تو اپنے سامان کو، اپنے بیگ کو اچھی طرح سے ریپ کریں، بند کریں، اس پہ بڑے بڑے لیٹرز میں بڑے بڑے، یعنی کسی ہائی لائٹر کے ساتھ اس کے اوپر ایڈریس لکھیں، ملک کا نام لکھیں، بیگ پر ایسی کوئی علامت رکھیں تاکہ دیکھتے ہی اپنے سامان کو آپ علیحدہ سے پہچان سکیں، کوئی ایسی بولڈ سی کوئی علامت ایسی بنا لیجیے اپنے بیگ کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ۔ گھر سے دعا یاد ہو تو پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ سواری وغیرہ جو ہے وہ اس کا پورا ڈسپلن وغیرہ رکھیں، فلائٹ کے وقت سے 3 یا 4 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، احرام ہو سکے تو گھر سے باندھ لیں یا باندھ کر نکلیں، یا پھر اگر ہو سکے تو پھر ایئرپورٹ جا کر باندھیں۔
ایئرپورٹ پر بھی پورا انتظام ہوتا ہی ہے ان چیزوں کا، اور وہاں پر جو حاجی وغیرہ کی جو مستقل خدمت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر ان کو جو ہے پوری ان کی رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو احرام بھی بندھوایا جا رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، پورا جو ان کا جو گروپ ہوتا ہے، گروپ میں جو منظمین ہوتے ہیں، جو انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، بہترین اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے، اللہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور فلائٹ کے وقت سے پہلے آپ کو اندر لے لیا جاتا ہے، پھر آپ کی لگیج کی کسٹمز وغیرہ وغیرہ سے آپ گزرتے ہیں، بورڈنگ پاس وغیرہ دیے جاتے ہیں، امیگریشن سے گزرتے ہیں، سیکیورٹی پوری چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، آپ پھر ظاہر سی بات ہے اندر چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا سامان اسی فلائٹ کے لگیج میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو فلائٹ ہوتی ہے اس میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ آرام سکون کے ساتھ جو ہے یہ حج کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے، سفر میں آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، عزم حج ہونے سے پہلے پہلے یہ بہت خاص کام ہے، انہیں ضرور کر لیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔